واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار فضائل، کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سے آپ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ وہ بھی ہے جسے ہم معجزہ اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اس معجزے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے آپ کو جبریل کی معیت میں آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے، اور اس پورے سفر کا مقصد آپ کو اللہ عز و جل کی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا تھا۔ قرآن مجید کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث اس معجزے کی صداقت کے اوپر واضح دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعہ اسراء و معراج کی معجزانہ حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو دین کے باقی امور اور معاملات کو
جس طرح اپنی عقل کے اوپر پرکھتا ہے، اسی طرح اس عظیم معجزے کو بھی اپنی عقل کے اوپر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو سرے سے اس کا انکار کر دیتے ہیں یا پھر اس کی اس انداز سے تعویل کرتے ہیں کہ معراج کا واقعہ پیش آیا لیکن یہ بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ خواب کی حالت میں پیش آیا۔ اور کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مکہ کے اندر موجود تھا، یہ سارے کا سارا جو واقعہ پیش آتا ہے یہ جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر پیش آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں امت کے اندر ایک دوسرا گروہ، اس نے اس معراج کے واقعے کو اس قدر ثابت شدہ مانا کہ اس کی آڑ میں اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے بے سر و پا قصے اور کہانیاں ایجاد کی، اور پھر خاص طور پر ماہ رجب کی 27ویں رات کو اپنی طرف سے بغیر دلیل کے شب معراج قرار دے کر اس کو عبادت کی رات کا درجہ دیا، اور اس موقع پر بے شمار اعمال اور کام جو کہ خود ساختہ تھے ان کو ثواب، عبادت اور دین کا نام دے کر وہ کرنے لگے۔ حقیقت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیے جانے کا جو اصل مقصد تھا، امت اس سے غافل ہو گئی۔ اس واقعہ معراج کے ذریعے امت محمدیہ کو جو پیغام دیا گیا اور جو سبق ان کو پڑھایا گیا، جو تعلیمات دی گئیں، آج لوگ ان تعلیمات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ واقعہ معراج کا حقیقی مقصد کچھ اور، اس کا پیغام کچھ اور، اس کی تعلیم کچھ اور امت کا طرز عمل 100% اس کے برعکس کچھ اور نظر آتا ہے۔ آج کے اس خطبہ میں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جانے کا اصل مقصد کیا تھا، اس معجزے کے ذریعے امت کے لیے پیغام کیا تھا، اور امت اس کے برعکس کون سا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے رکھنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ صحیح احادیث کے اندر اس بات کی تفصیل موجود ہے کہ فرشتے آتے ہیں، سیدنا جبریل بھی آتے ہیں، کچھ اور فرشتے بھی آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جاتا ہے، آپ کے قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اور ایک تھال لایا جاتا ہے، پرات لائی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مُلِئَ ایمانًا وحکمہ، وہ جو پرات اور تھال اس کے اندر ایمان اور حکمت بھرا ہوا ہے، فرمایا وہ میرے سینے کے اندر انڈیل دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ کرنے کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ سب سے زیادہ پاک، آپ کا قلب اطہر وہ بھی سب سے زیادہ پاک۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو کیا گیا، اس میں دراصل ہمارے لیے پیغام تھا کہ اصل جو کامیابی ہے وہ یہ کہ وہ انسان جو اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے، وہ انسان دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ جو انسان اپنے سینے کو بغض، عداوت، حسد وغیرہ اس قسم کے جذبات
غیر اللہ کی محبت، دنیا دولت کی محبت، حرص و لالچ وغیرہ، ان تمام منفی امور سے اپنے سینے، اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے اور اپنی طہارت، اپنے دل کی طہارت کو یقینی بنا لے، یہ وہ انسان ہے کہ کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنے گی۔ اس عمل کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا تھا کہ اے اہل ایمان، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا قلب اطہر پہلے سے ہی پاک اور صاف، جن کا سینہ مبارک پہلے سے ہی پاک اور صاف، یہ سارا عمل دہرا کر تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے، تم نے اپنے سینے کو بھی پاک رکھنا ہے اور اپنے قلوب و اذہان کی بھی طہارت اور صفائی کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ ایک مقصد تھا، ایک پیغام تھا۔ دوسری طرف ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں، گناہوں کا زنگ، گناہوں کی آلودگی، معصیت کی میل کچیل، اس نے آج ہمارے سینوں کو اور ہمارے دلوں کو اس قدر متاثر کر دیا کہ ہمارے دل اللہ کے اس فرمان کا مصداق نظر آتے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ ان کی بد اعمالیوں کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھا ہوا ہے۔ ہم نے معصیتیں کی، ہم نے گناہ کیے، ہم نے اللہ کی بغاوت والے کام کیے، ان میں سے ایک ایک کام ہمارے دل کو زنگ آلود کرنے والا، ان میں سے ایک ایک معصیت ایسی نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، اس نے ہمارے سینوں کو گندا، ناپاک، آلودہ کر رکھا ہے، اور ہم اپنے سینے اور دل کی طہارت اور صفائی کا اہتمام اور فکر کیے بغیر زندگی گزارے جا رہے ہیں۔ امت اس بات کے اوپر بڑی خوش نظر آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کو معراج پر لے جایا گیا، آپ کا بڑا عظیم معجزہ، اس میں کوئی شک نہیں، پیارے نبی کا بڑا عظیم معجزہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے جو پیغام دیا گیا تھا، جو سبق سکھایا گیا تھا، وہ سبق سیکھو اور ہمیشہ اپنے دلوں، ذہنوں اور سینوں کی طہارت اور صفائی کا اہتمام بھی کرتے رہے۔ نبی علیہ السلام مکہ سے لے جائے گئے بیت المقدس، آپ بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، فاممت الانبیاء، میں نے تمام نبیوں کی امامت کروائی، میں امام تھا، سارے کے سارے نبی مقتدی بنے ہوئے، رسول کریم علیہ السلام مصلی امامت کے اوپر کھڑے کر دیے جاتے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کے سارے پیغمبر صفوں کے اندر مقتدی بن کر رسول کریم کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو انبیاء کی امامت کا شرف حاصل ہوا ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر، ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے امام ہیں۔ حضرات رسول کریم علیہ السلام کو مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر کے کیا آپ کو معلوم ہے امت کو بہت بڑا پیغام دیا گیا؟ سب سے پہلا اور بنیادی پیغام یہ تھا کہ جو تمام نبیوں کا امام ہے، جب ان کی تشریف آوری ہو چکی، جب اللہ نے ان کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا ہے، اب قیامت تک اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں رسول کریم علیہ السلام کا معراج کی رات امامت کر انبیاء کی امامت کروانا عقیدہ ختم نبوت کا سبق اور پیغام ہے، کیونکہ جب امام آ جائے تو اب کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہمارے ہاں پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، دیگر تقریبات ہوتی ہیں، جو مہمان خصوصی ہوتا ہے اس کا وقت سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے۔ جب وہ مہمان خصوصی اپنی حاضری لگوا دے، گفتگو کر لے، اس کے بعد نشست، مجلس، جلسہ برخاست،
اس کے بعد سارے کے سارے لوازمات جلسے کے اور اس پروگرام کے ختم کیوں؟ یہ اصل میں ایک ذہن ہے، ایک وجہ ہے اس کی کہ جب مہمان خصوصی نے بات کر دی، جب سب سے بڑا جو یہاں پر مہمان تھا، چیف گیسٹ تھا، جب اس کی گفتگو ہو گئی، اب اس کے بعد جلسہ مجلس باقی رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ جب امام الانبیاء آ گئے تو پھر کسی مسیلمہ کذاب کی بھی ضرورت نہیں، اسود عنسی کی بھی ضرورت نہیں، اور مسیلمہ پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی کی ضرورت رہتی نہیں۔ یہ ہے پیغام جو امت محمد کو واقعہ معراج کی رات نبی علیہ السلام کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے دیا گیا۔ جو نبیوں کے امام ہیں، وہ خاتم المرسلین ہیں، وہ ختم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی بعثت فرما کر اللہ نے نبوت اور رسالت والا دروازہ اور سلسلہ بند کر دیے۔ آپ کے بعد جو دعویٰ کرے گا، کسی طرح کا بھی دعویٰ کرے، وہ اپنے آپ کو امتی نبی کہے، وہ غیر تشریعی نبی کہے، وہ ذلی نبی کہے، اس قسم کی جتنی تعویلیں کرے، وہ رسول کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والا، امت کو سبق پڑھایا گیا۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے جب مصلی امامت کے اوپر ختم المرسلین آ گئے، اب اگر ان کے بعد کوئی رسالت کا دعوے دار ہوگا، وہ کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا پیغام کیا تھا؟ دوسرا پیغام یہ تھا کہ جب امام الانبیاء آ گئے، جیسے سابقہ نبیوں کی نبوت ختم ہو گئی، اسی طرح امام الانبیاء کی جب شریعت آ گئی، سابقہ پیغمبروں کی شریعتیں بھی ختم ہو گئی۔ اگر آپ امام الانبیاء ہیں تو آپ کی شریعت تمام سابقہ شریعتوں کی امام ہے، اور وہی بات ہے جب امام آ جائے تو مقتدی کا مرتبہ پیچھے سب میں ہوتا ہے، مقتدی امام کے تابع ہوتا ہے، نہ برابر ہوتا ہے نہ اس کے آگے ہوتا ہے۔ آج نعرے لگائے جا رہے ہیں، وحدت ادیان کے، امن عالم کے ٹھیکیدار آج مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے تو یہ کوششیں عرصہ دراز سے جاری تھیں، اب دشمن نے ایک اور طریقے سے حملہ کیا۔ وحدت ادیان، آؤ مسلمانوں، آؤ یہودیوں، آؤ عیسائیوں، آؤ ہندو مت سے تعلق رکھنے والوں، یہ ادیان اور مذاہب کا فرق ختم کرتے ہیں، دنیا میں ایک ہی دین کو قائم کرتے ہیں، اس کا نام ہوگا دین ابراہیمی۔ بڑا خوشنما دعویٰ ہے، اور بڑی خوشنما اور بڑی دل فریب جو دعوت ہے، بڑی پرکشش دعوت ہے۔ عام انسان سطحی سی سوچ رکھنے والا، جس کو دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں، وہ سمجھتا ہے بات تو بڑی بالکل ٹھیک اور مناسب، یہ فرق ہی ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں نہ کوئی یہودی ہو، نہ کوئی عیسائی ہو، نہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا، اپنے مذہب کا اظہار کرنے والا۔ آؤ دین ابراہیمی، ایک دین دنیا کے اندر متعارف کرواتے ہیں، اور اس کے لیے مغرب کی طرف سے، یورپ کی طرف سے بڑے سنہرے قسم کے نام بھی تجویز کر دیے گئے، جن کو نام دیا گیا دین ابراہیمی، جن کو نام دیا گیا ابراہم اکارڈز، ابراہیمی معاہدے۔ ابراہیمی ہاؤس کی باتیں ہونے لگی، ابراہم الائنس کی باتیں ہونے لگی۔ یہ ابراہیمی ہاؤس، ابراہم الائنس کیا ہے؟ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، یہ ہماری عبادت کرنے کی جگہ ہے مسجد۔ مسجد کا مطلب فوری طور پر یہ سمجھ آتا ہے، یہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں، یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں رکوع ہوتے ہیں، یہاں سجدے ہوتے ہیں،
قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، الہ العالمین کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کی توحید کو بجا لانے والے، اس پر یقین رکھنے والے، مسجد کا نام آتے ہی فوراً ذہن میں آتا ہے یہ اللہ کے ماننے والوں کی عبادت گاہ ہے۔ اور ابراہیم الائنس کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیمی ہاؤس کا مطلب کیا ہے؟ ایک عبادت گاہ بنا دیں گے، ایک جگہ پر ایک مسلمان کھڑا ہوا سجدہ کر رہا ہے، اس کے بغل میں ہندو بت اپنے سامنے رکھ کر اس کو سجدہ ریز ہے، اس کے بغل میں عیسائی صلیب کو سجدہ کر رہا ہے، اور اس کے بغل میں یہودی اپنے دین کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر رہا ہے۔ ایک چھت کے نیچے آؤ سارے ادیان کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، انبیاء کی امامت اس بات کی دلیل ہے کہ اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسی طرح امام ہے جیسے رسول کریم انبیاء کے امام ہے۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر جن کو اسکالر سمجھا جاتا ہے، مفکر سمجھا جاتا ہے، محقق سمجھا جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ متجددین، تجدد پسند، جدیدیت پسند طبقہ، ماڈریٹ ان کو کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ یورپ اور مغرب کے ان افکار کی ترجمانی کر رہے ہیں، وحدت ادیان کے خوشنما نعرے لگا کر مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، غور کیجئے، معاملہ اتنا آسان اور سادہ نہیں جتنا اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مسند الدارمی اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ معروف واقعہ ہے، سیدنا عمر جب تورات کے کچھ اوراق لے کر پڑھنے لگے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، غصے کی وجہ سے چہرے کے آثار تبدیل ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر آج بھی موسیٰ تمہارے درمیان آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ اللہ نے اعزاز اتنا دیا، جو تورات اللہ نے دی، رب تبارک و تعالیٰ نے تختیوں پر اپنے ہاتھ سے لکھ کر نازل کیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر موسیٰ آ جائیں مجھے چھوڑ کر، تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا موسیٰ اگر میری موجودگی میں آ جائیں، ان کے پاس بھی ایک ہی راستہ ہوگا، وہ ختم المرسلین، امام الانبیاء کی پیروی کریں، اس کے علاوہ موسیٰ کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے اس طرح کے خوشنما نعروں سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی امام الانبیاء ہے، اور یہ عہدہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ جب آپ امام الانبیاء ہیں تو آپ کو دی گئی کتاب قرآن مجید یہ بھی تمام کتابوں کی امام ہے، اور جو شریعت آپ کو دی گئی وہ بھی رہتی دنیا تک تمام شریعتوں کے لیے رہنما بھی ہے، قائد بھی ہے، امام بھی ہے۔ جیسے رسول کریم کی موجودگی میں کسی اور نبی کی گنجائش نہیں، ایسے اللہ کے نبی کی شریعت کی موجودگی میں کسی اور دین، کتاب، شریعت، ضابطہ حیات اس کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے۔ اور اس امامت کے ذریعے امت کو یہ بھی پیغام دیا گیا کہ جب نبی امام تھے آپ مصلی پر کھڑے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نبی کا سبقت کرنا، آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ امام وہی ہوتا ہے نا جو آگے جس کو ہم مصلی کے اوپر اکیلا کھڑا کرتے ہیں، باقی مقتدی کتنا صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، کتنا صاحب علم کیوں نہ ہو،
کتنا ذی وقار کیوں نہ ہو، اس کا کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ کیوں نہ ہو، مقتدی نہ امام کے آگے کھڑا ہوتا ہے نہ برابر کھڑا ہوتا ہے، مقتدی کی جگہ مصلی امامت کے پیچھے موجود صفوں کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے کیا پیغام دیا گیا؟ نہ نبی سے سبقت کرنے والا کوئی ہے اور نہ ہی نبی کی برابری کرنے والا کوئی ہے۔ جب کوئی نبی ہمارے نبی کی برابری نہیں کر سکتا، کیا کوئی امتی نبی کی برابری کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے نبی کی برابری؟ جب نبی نہیں کر سکتا، ابراہیم مقتدی بن کر کھڑے ہوئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، ایک سے بڑھ کر ایک پیغمبر مقتدی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، امام صرف ایک ہے، امام الانبیاء۔ جب نبی برابری نہیں کر سکتے، کوئی امتی کیسے کرے گا برابری؟ لیکن آج ہم نے کیا ظلم کیا؟ ہم نے اپنے اماموں کو، ہم نے اپنے پیروں کو، ہم نے اپنے سرداروں کو اور ہم نے اپنے لیڈروں کو صرف نبی کے برابر نہیں، بعض اوقات نبی سے بھی آگے بڑھا دیے۔ امت کو پیغام تھا، معراج کے واقعے پر، معجزے پر ایمان رکھنے والوں، تمہارے نبی کو یہ اعزاز ملا ہے، وہ امام الانبیاء ہے، لہذا اب ان کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آج لوگوں نے اپنے اماموں کو، اپنے پیروں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے لیڈروں کو اس طرح رسول اللہ کے برابر کیا، بڑھایا، نبی کی بات اپنے امام، پیر، سردار، لیڈر کی وجہ سے چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے سردار، پیر، امام کی بات نبی کی وجہ سے نہیں چھوڑے۔ یہ ہم نے ظلم کیا ہے۔ اور جشن کیا منا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تھے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، نبی کے اس معجزے کے اوپر ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کون بدبخت ہے جس کو رسول کریم کے اسراء اور معراج کے معجزے سے خوشی نہ ہو؟ لیکن اصل مقصد کیا تھا، پیغام کیا تھا، سبق کیا پڑھایا گیا تھا، ذرا اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ خوشی ہے آپ کے معراج پر جانے کی، پیغمبر نے، پیارے نبی نے معراج کی رات نبیوں کی امامت کروائی، اور اس کے ذریعے جو پیغام تھا وہ بھی سمجھو۔ جب آپ امام الانبیاء ہیں تو صرف آپ ہی امام ہیں، کوئی اور آپ کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ میں دنیا کے تمام امام، تمام پیرو، مرشد، سردار، وڈیرے، ان کا سب کچھ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کی خاک کے اوپر قربان کر، یہ ہے امام الانبیاء ہونے کا مطلب۔ کیا ہم نے سمجھا اس کو؟ نہیں سمجھا، اور جشن منا رہے ہیں کس چیز کے؟ ہمارے نبی معراج کے اوپر گئے تھے۔ یہ ہے ہمارا طرز عمل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے باہر نکلے، انبیاء کی امامت کروانے کے بعد باہر تشریف لائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک کے اندر دودھ ہے اور دوسرے کے اندر شراب ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ والا پیالہ اس کو پکڑا اور آپ نے دودھ نوش فرما لیا۔ حضرت جبریل نے کہا، الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس رب نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف کر دی۔ وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ، اگر آپ شراب والا پیالہ اٹھا لیتے، اس کا انتخاب کرتے، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، شراب یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ صرف گمراہی نہیں ہے، بلکہ فطرت کے ساتھ بغاوت ہے، فطرت کے ساتھ بغاوت ہے۔ معراج کی خوشیاں منانے والوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی جو شراب اور منشیات کی جن کو لت لگی ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے یہ پیغام تھا، یہ امت اگر شراب، منشیات، ڈرگس، ان چیزوں کے پیچھے لگ گئی، گمراہی کا شکار ہوگی، فطرت کے ساتھ بغاوت ہے، شراب بھی فطرت سے بغاوت، منشیات بھی فطرت سے بغاوت، ڈرگس کی کوئی بھی شکل ہو وہ بھی فطرت کے ساتھ بغاوت ہے۔
رسول کریم علیہ السلام کے معراج پر جانے کے جشن منا رہے ہیں، لیکن وہی لوگ شراب، منشیات، ڈرگز ان کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ مقصد نہیں سمجھا، پیغام، درس کیا تھا، سبق کیا تھا، اس کا پتہ ہی نہیں۔ ایک حدیث بخاری اور ابو داؤد کے اندر، امت نے شراب، منشیات کے ذریعے کس طرح سے فطرت کے ساتھ بغاوت کی اور گمراہی کا راستہ چنا ہے، اندازہ لگائی۔ کئی لوگ تو صرف یہ چیزیں استعمال کرنے کے عادی نہیں، بلکہ اب تو شراب کی حرمت کے بارے میں شکوک و شبہات والی باتیں ہو رہی، شراب کے بارے میں یہ دعوے کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر تو شراب کی حرمت کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، العیاذ باللہ۔ یہ وہ ہے جو پیغمبر کے معراج پر جانے کے جشن مناتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں میں دو بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک طرف قومی اسمبلی کا ممبر، مذہب کے لحاظ سے ہندو، ڈاکٹر رمیش کمار، اس نے شراب پر پابندی کے اوپر کے مطالبے کے اوپر مبنی ایک بل پیش کیا قومی اسمبلی کے اندر۔ کون بل پیش کر رہا ہے؟ ہندو، غیر مسلم۔ پاکستان میں یہ جو شراب کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، ان کو منسوخ کیا جائے، پابندی لگائی جائے۔ لوگ ہمارا بہانہ بنا کر وہ خود کہہ رہا ہے، اس کا انٹرویو، بیان اس کا اپنا، کہ لوگ اقلیتوں کا، ہم لوگوں کا بہانہ بنا کر زیادہ پینے والے پیتے ہیں، العیاذ باللہ۔ ایک ہندو نے بل پیش کیا اور قومی اسمبلی کے اندر اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ امت نے تو ایسی بغاوت کی، فطرت کے ساتھ بھی، رب العالمین کے ساتھ بھی، رسول کریم کی تعلیمات کے ساتھ۔ کیا کیا جائے گا؟ 27 رجب کی رات کو لائٹنگ کر دو، سجا دو عمارتیں، آقا کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ پیغام کیا تھا، مقصد کیا تھا، وہ بھی سمجھا، اس کے اوپر عمل کیا۔ ایک طرف ہندو ہے، وہ کہتا ہے عرض پاک کے اندر شراب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، پیش کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایک سابقہ عہدیدار وزیر، جس کی باتیں ہمیشہ اسلام دشمنی پر مبنی ہوتی ہیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والا، وہ کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے پاکستان کے اندر شراب خانوں کی کھلے عام اجازت ہونی چاہیے۔ یہ بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کلب ہونے چاہیے، یہاں پر لبرل نظام ہونا چاہیے۔ ایک طرف وہ ہندو ہے اور ایک طرف یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والا ہے۔ حضرت جبریل نے یہی فرمایا تھا، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے۔ یہ پیغام تھا امت کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام تو قطعی طور پر اس ام الخبائث کا انتخاب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام تھا، خبردار شراب، منشیات ان کے قریب نہ جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، فطرت کے باغی بن جاؤ گے۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے ایسے باغی بنے۔ بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، فرمایا میری امت کے کئی لوگ، کئی اقوام 4 چیزوں کو حلال کر لیں گے۔ الحرا، بدکاری کو حلال کر لیں گے۔ والحریرہ، امت کے مردوں پر ریشم حرام، امت کے مرد ریشم کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے۔ اور تیسری چیز والخمر، شراب کو بھی حلال سمجھ لیں گے۔ والمعازف، آلات موسیقی، گانا بجانا، اس کے آلات، اس کو بھی حلال سمجھ لیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے کئی لوگ شراب پیئیں گے اس کا نام بدل کر۔ اور یاد رکھیے، نام بدلنے سے گناہ جائز نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم نے بڑے نام بدلے ہوئے ہیں، سود کا نام ہم نے بدلا ہوا ہے،
رشوت کا نام بھی ہم نے تبدیل کر دیا، بڑے بڑے گناہ نام بدل دیا ہم نے۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے کئی لوگ نام بدل بدل کر شراب پیے، یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، ان کے سروں کے پاس گانے بجانے چلائے جائیں گے، ناچنے والیاں گانے والیاں گائیں گی۔ رسول کریم فرماتے ہیں یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان کو زمین کے اندر دفن کر دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ انہی لوگوں میں سے خنزیر اور بندر بنائے گا۔ پیارے نبی کی یہ تعلیمات، معراج کا یہ پیغام، اور دوسری طرف امت کس راستے پر لگی ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر لے جایا گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم، دیگر انبیاء سے، ایک ایک نبی کا نام موجود ہے حدیث، کتب حدیث کے اندر۔ نبیوں سے ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، اس میں بھی بہت سارے پیغام تھے، بہت سارے سبق تھے ہمارے لیے۔ ان میں سے سب سے بڑا اہم سبق پیغام کیا تھا کہ جس طرح سے یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان پر ایمان لانے والے ان کے سچے پیروکار دین کے اوپر ثابت قدم رہے، اے امت محمد کے لوگوں تم نے بھی دین کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ پیغام تھا ہمارے لیے، لیکن ہم دین کے اوپر ثابت قدم ہیں؟ ہم تو چھوٹی سی کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تھوڑا سا مسئلہ بن جائے، دین نیکی کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے میں تو قسم اٹھا لیتا ہوں، اللہ کی قسم دوبارہ یہ نیکی میں نے کرنی نہیں ہے، یہ نیکی تو میرے وارے ہی نہیں ہے، اس سے تو میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ میری حالت تو یہ ہے، مسجد میں آیا میں نماز پڑھنے کے لیے، کسی نے مجھے نصیحت والی بات کہہ دی، میں تو کہتا ہوں اس مسجد میں دوبارہ آنا ہی نہیں۔ یہ میرا حال ہے دین کے معاملے میں۔ انبیاء کرام ان کے مقابلے میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان کے سچے پیروکار، لوگ اپنی قوتیں صرف کرتے رہے، لوگ زور لگاتے رہے، ان کو اللہ کے دین سے پھیر دے، نہ انبیاء کی استقامت میں فرق آیا اور نہ ان کے سچے پیروکاروں کی استقامت میں فرق آیا۔ امت کے لیے پیغام تھا حالات جیسے بھی ہوں، دین کی راہ پر چلتے ہوئے بڑی سے بڑی مشکلات آ جائیں، تم نے دین کی راہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اس کے اوپر تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ اس واقعے کے اوپر ذرا غور کیجئے جو معراج کی رات پیش آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، معراج والی رات مجھے ایک بڑی عمدہ خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا جبریل یہ عمدہ خوشبو کس کی اور کہاں سے آ رہی؟ کہا اللہ کے نبی یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی ایک اللہ کی بندی، اس کی اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ وہ کہاں پر تھے؟ وہ جنت میں تھے۔ میں نے پوچھا ان کا ماجرا کیا تھا، کیا قصہ ہے ان کا؟ فرعون کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی وہ اللہ کی نیک بندی، اس کے بچے، کیا قصہ ہے؟ حضرت جبریل نے تفصیل سے بتایا، مختصر یہ اللہ کی بندی ایک بار فرعون کی بیٹی کو کنگھا کر رہے تھے، کنگھا ہاتھ سے گرتا ہے، یہ بسم اللہ کہہ کر اٹھاتی ہے، فرعون کی بیٹی کہتی ہے تم نے میرے باپ فرعون کا نام پکارا ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس ذات کا نام پکارا ہے جو تیرا، میرا، تیرے باپ فرعون سب کا رب ہے۔ اس نے کہا اپنے باپ کو بتا دو، کہاں جا کر بتا دو؟ اس نے اپنے باپ کو شکایت لگائی، آپ کے محل کے اندر آپ کی بیٹی کو کنگھا کرنے والی وہ تو موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ فرعون نے بلوایا، اس کے بچوں سمیت اللہ کی بندی کو لا کر کھڑا کیا گیا، پوچھا کیا میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ اس نے کہا پھر جاؤ، کہا پھرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی دیگ لائی گئی اور حدیث کے لفظوں کے مطابق وہ گائے کی شکل کی ایک دیگ تھی، بڑا برتن، تانبے کا، پیتل کا۔
فرعون نے کہا اس کو گرم کر دو، گرم کر دیا گیا۔ اس کے ایک ایک بچے کو اس کی نظروں کے سامنے اس تپتی ہوئی دیگ کے اندر ڈال دیا گیا، لیکن وہ اللہ کی بندی پیچھے نہیں ہٹی۔ آخر میں جب وہ خود اس میں کودنے لگی، اس کی گود کے اندر چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑا سا گھبرائی، پیچھے ہٹی، بچہ بول پڑا، اللہ نے بچے کو قوت گویائی دے دی۔ وہ بچہ کہنے لگا یا اماں تقحمی، اما جان اس کے اندر کود جاؤ، فإن عذاب الدنیا احون من عذاب الآخرہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہلکا ہے۔ جبریل فرماتے ہیں فاقتحمت، وہ اس پیتل کی دیگ کے اندر بچے سمیت کود گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور آج ہماری استقامت کا حال کیا ہے؟ ہم نے بچے کو بھیجا قرآن مجید پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس، اس نے مارا نہیں، صرف ڈانٹ دیا۔ ہم نے بچے سے کہا خبردار اگر اس قاری صاحب کے پاس اس مسجد میں دوبارہ گئے تو۔ یہ ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں دین کے اوپر استقامت کے حوالے سے، اور اولاد کو ہم یہ راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ پیغام تھا۔ آخری حدیث سناؤں گا اور اس کے اندر 3 بڑے اہم پیغام ہیں واقعہ معراج کے تعلق سے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 چیزیں دی گئیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ الصلوات الخمس، آپ کو 5 نمازیں دی گئیں۔ نمازیں پہلے 5 تھیں اور پھر 50 پہلے 50 تھیں، پھر 5 کیسے ہوئی؟ قصہ آپ نے کئی بار سنا ہے، صحیح احادیث کے اندر، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث، صحیح ترین احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورے دیتے رہے، محمد کریم علیہ السلام میں نے بنی اسرائیل پر بڑا تجربہ کیا ہے، میری امت نہیں پڑھتی تھی، آپ کی امت 50 نہیں پڑھے گی، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، رب کے پاس جائیے، اللہ سے درخواست کیجیے یا رب 50 میں سے کچھ کم کر دے۔ نبی علیہ السلام بار بار گئے، بالآخر 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی مشورہ دیا تھا آپ چلے جائیں، رسول کریم نے کیا فرمایا تھا؟ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ نبی کو اللہ سے نمازوں کی درخواست کی کمی کی درخواست کرنے میں شرم آتی ہے، لیکن آج ایک کلمہ پڑھنے والے کو نماز چھوڑ کر کوئی شرم نہیں آتی، کوئی افسوس نہیں۔ 27 رجب کی رات ساری رات جاگیں گے، میں نے کلمے کا 1,00,000 بار ورد کر دیا، میں نے درود شریف جو ہے نا 50,000 دفعہ پڑھ ڈالا، میں نے جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک میں مصلی سے اٹھا ہی نہیں، اور حالت کیا ہے؟ پورا سال مسجدیں نمازیوں سے خالی۔ معراج کی رات کا پیغام یہ تھا، امت محمد کے لوگوں، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ معراج کی خوشی منانے والے کتنے ہیں اور 5 وقت کے پکے نمازی کتنے ہیں؟ ذرا کبھی اندازہ لگائیے گا، موازنہ اور تقابل ذرا کیجئے گا کبھی۔ دوسری چیز کیا دی گئی؟ وَخَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، نبی علیہ السلام کو سورۃ البقرہ کے آخر میں سے 2 آیتیں دی گئی، آمن الرسول سے لے کر آخر تک 2 آیتیں دی گئی۔ یہ کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا امت کے لوگوں، تمہاری کامیابی اسی میں ہے، ہمیشہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا۔ ہمارا کیا تعلق ہے قرآن کے ساتھ؟ ہمارا کیا لگاؤ اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ ذرا دیکھیے، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں۔ جو یہ سارے کے سارے معاملات کر رہے اپنی طرف سے کچھ کام ایجاد کر لیے، 27 رجب کی رات کو رات عبادت کی رات ہے، اس دن کا روزہ رکھو اتنا ثواب ملے گا، بہت صاف تھا۔ ہمارے نبی سے نہ 27 رجب کی رات کو خاص کر کے کوئی عبادت ثابت ہے، اور نہ ہی 27 رجب کو خاص کر کے کوئی روزہ رکھنا ثابت ہے۔ خود ساختہ، من گھڑت، اپنی طرف سے بنایا، اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور سارا سال
اللہ کی کتاب کی مخالفت دھڑا دھڑ کیے ہوئے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ جھوٹی قسم اٹھانی ہو، لاؤ جی میں اٹھا لیتا ہوں، قرآن اٹھا لیتا ہوں، یہ کون سی بات؟ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق۔ بیٹی کو جو ہے نا قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے۔ بیٹی کو کبھی یہ نہیں سکھایا اس قرآن کے اندر پردہ بھی ہے، اس میں شرم و حیا بھی ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت بھی ہے۔ نہیں جی، بیٹی کو قرآن کے سائے میں گھر سے رخصت کریں گے تاکہ اس کی زندگی میں برکت رہے۔ قرآن رکھا ہوا ہے صرف برکت کے لیے، خلاف کے اندر لپیٹ کر، کبھی کھولا نہیں، پڑھا نہیں۔ نہ مجھے پڑھنا آتا ہے، نہ میری اولاد کو پڑھنا نصیب۔ معراج کی رات کا پیغام یہ تھا، امت کے لوگ اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط اور گہرا کر کے رکھیں۔ اور تیسری چیز کیا دی گئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری سنائی گئی، اے نبی، آپ کا جو امتی شرک کرتے ہوئے نہیں مرے گا، عقیدہ توحید پر مرے گا، اس حالت میں اس کی موت ہوگی، نہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے دعائیں کرتا تھا، نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتا تھا، نہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو قسمت تبدیل کرنے والا سمجھتا تھا، نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کے لیے نظر و نیاز کو عبادت کرنے کا قائل تھا۔ اس حال میں آپ کا جو امتی فوت ہوگا، عقیدہ توحید ایک نمبر ہے، خالص ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے کوئی اور بڑے بڑے گناہ ہوئے شرک کے علاوہ، رب چاہے گا تو اس کی بخشش فرما دے۔ امت کو درس کیا دیا گیا تھا؟ عقیدہ توحید کا۔ اور معراج کی خوشی منانے والوں کی اکثریت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کی عبادت پر لگی ہوئی، خود صاحب معراج کی عبادت پر لگے ہوئے۔ اللہ کے نبی ساری زندگی توحید کا سبق سناتے رہے، لوگوں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کا پیغمبر اس کو بھی شریک نہ کرنا، اللہ کا ولی اس کو بھی شریک نہ کرنا، جبریل فرشتہ اس کو بھی شریک نہ کرنا، بڑی سے بڑی مخلوق، اعلیٰ سے اعلیٰ، ادنا سے ادنا مخلوق، اس کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ صاحب معراج، جن کے معراج پر جانے کی خوشی میں یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، وہ توحید کا سبق امت کو درس پڑھا کر جانے والے ہیں۔ اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت نبی کی دعوت اور سبق کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کے اندر مصروف نظر آتی ہے۔ جب اصل مقصد سے انسان غافل ہو جائے اور جو پیغام تھا اس کو انسان نہ سیکھے، تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے، شیطان ان کاموں پر لگاتا ہے جو کام اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہوتے، یہ بھی جرم، اور شیطان ان جرائم سے نکلنے نہیں دیتا ہے جن جرائم کے اوپر بندہ پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ نماز چھوڑنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، لوگ اس جرم کو کر رہے ہیں، 27 رجب کی رات میں عبادت کر لی، بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ آقا معراج پر جانے والے، آپ کی شان اتنی اونچی ہے، آپ سفارشیں کر کے ہمیں چھڑا لیں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ عز و جل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کے ذریعے جو پیغام ہمیں دیے گئے، جو سبق ہمیں سکھایا گیا، اللہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اللہ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ اعمال صالحہ اور ایمان کی حالت میں ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.